جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به یا يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبضي روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. صحیح بخاری. میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے جس سے ہم محبت کریں ہم اس کے قریب ہو جائیں کہ نہیں، اور اس کے پاس وہ ہوتا ہے جو اس پر میں نے فرض کیا تھا. کیا مطلب؟ یعنی جب وہ ان فرائض کو ادا کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے تو اس کے ذریعے وہ میرے قریب پہنچتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ فرائض کی ادائیگی. اور میرا بندہ امن کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ امن نہیں ہے، نوافل ہے. پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا انہوں نے. اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، یہ عربی عبارت دیکھیں نا کہ میرا بندہ نفل کے ذریعے، نفل کاموں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کیونکہ فرض تو لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے نا، مثلا فرض نماز یا اور دیگر فرائض جو ہیں، مثلا زکوٰۃ فرض 2.5% پورے مال میں سے جو صاحب نصاب میں سے، حج ایک مرتبہ زندگی میں ایک مخصوص وقت کے لیے، رمضان میں روزے، یہ تو فرائض ہے نا. تو سب سے پہلے تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے. لیکن اللہ کے محبوب بندے یا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ صرف فرائض کی ادائیگی پہ راضی نہیں ہوتے. ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کچھ اور بھی کریں، اور کیا کریں، اور کیا کریں. یہ میں آپ سے نہیں سوال کر رہی، یہ اللہ کا بندہ اللہ سے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرض ادا کر لیا، اب اور کیا کروں. اب کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن نماز مجھے نہیں پسند، تو کیا وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا محض باتیں کر کر کے، دعوے کر کر کے؟ ہرگز نہیں. کیا کرنا ہوگا اس کو؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ فرائض ادا کرنے ہوں گے. لیکن فرائض ادا کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھلاتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مسکینوں، یتیموں، اسیروں کو دیتا، سب کو دیتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت میں کھلاتا ہے. حج کرنے کے بعد پھر دوبارہ حج پہ چل پڑتا ہے. کیا کرنے جاتا ہے؟ وہ سنگاپور کا ٹرپ لے لے، اب تو ملیشیا بھی جنت بنتی جا رہی ہے، وہاں چلا جائے. وہ کیوں جاتا ہے وہاں بار بار؟ کیوں عمرہ کرتا ہے بار بار؟ کس بات کا شوق ہے؟ اور اگر نہیں بھی وہ جا سکتا تو وہ خانہ کعبہ دیکھتا جاتا اور اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں. کوئی حج پہ جائے تو اس کی حسرتیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں کہ اچھا وہ جا رہا ہے، میں کب جاؤں گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں. تو جب ایک بندہ فرض ادا کر لیتا ہے تو وہ صرف فرض پڑھ کے جائے نماز لپیٹ کے اٹھا نہیں پھینکتا کہ پڑھ لیا میں نے، فرض ادا کر لیا، اور جلدی جلدی سر سے نہیں اتارتا، بلکہ اس کو نوافل سے محبت ہو جاتی. کیا صرف عبادات میں ہی فرض اور نفل کی بات ہے یا کہیں اور بھی ہے کچھ؟ مثلا آپ ایک ماں ہیں، بیوی ہیں، گھر میں آپ کے بچے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کا کھانا پکانا ہے، اور کوئی بہت سارے فرائض ہیں آپ کے. بحیثیت بیوی آپ کے کچھ فرائض ہیں، بحیثیت ماں آپ کے کچھ فرائض ہیں. پھر آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے کچھ. اب آپ کسی مریض کی عادت کرنے جاتے ہیں، یا پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلانے جاتے ہیں، یا کسی اور کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہے وہ فلاں کہ اگر میں بیمار ہوا تو وہ آیا ہی نہیں، اور وہ فلاں کہ اگر
وہ ہمارے بیمار کو دیکھنے نہیں آیا تو ہم بھی اس کی بیماری پہ نہیں، ہمیں کون پوچھے گا اگر آج ہم نہ گئے. یہ کتنا جملہ عام کرتے ہیں. اگر بچے کہنا نہ جائیں نہیں جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئیں گے، یا پھر ہمیں کون پوچھے گا. مقاصد آپ دیکھیں کتنے گھٹیا ہیں. اللہ کی محبت میں تھوڑی یہ کر رہے ہوتے ہیں، رسم دنیا نبھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ کی محبت میں کریں تو معلوم نہیں کہاں پہنچ جائیں. اور کوئی شخص بھوکا نہ رہے پھر شہر میں. آج صبح اچانک ٹیلی ویژن کہیں لگا ہوا تھا تو میری نظر پڑی تو اس میں یہ لاہور کا ہی دکھا رہے تھے کہ کچھ درختوں کے نیچے اب بھی لوگ رات کو کھلے آسمان کے تلے سوتے ہیں. اور ایک لڑکا دکھا رہے تھے ینگ، جس کے پاس فیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کہیں داخلہ نہیں ملا کسی کالج میں، لیکن وہ کہیں ڈیرہ غازی خان یا کسی دور دراز علاقے سے آیا اور یہاں وہ اب درخت کے نیچے بیٹھ کے وہیں پڑھتا ہے، وہیں دن گزارتا ہے اور وہیں رات کو سوتا ہے، لیکن پڑھنا چاہتا ہے. کتابوں کا ڈھیر ہے اس کے پاس اور وہ پڑھ رہا ہے. تم سوچ رہی تھی کہ کتنی گہما گہمی ہے شہر میں، کیسی بڑی بڑی مجلسیں اور پارٹیاں اور کھانوں کی دعوتیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. اور اسی شہر کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں. ایسے وہ کمزور سا لڑکا بالکل، اور غربت اس کے چہروں اور کپڑے بھی سخت میلے، کہاں دھوئے کہاں نہ آئے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیوں نہیں ایسا کوئی پروگرام بناتے کہ ہم جا کے دیکھیں ایسے علاقوں کو کہ کہاں کہاں ایسے لوگ رہتے ہیں. کسی کو پڑھنے کے لیے فیس دے دیں، کسی کے ہاسٹل کا خرچ دے دیں، کسی کے رہنے کے لیے کوئی انتظام کر دیں. ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا فرض تھوڑی ہے، یہ تو حکومت کا فرض ہے. ہم بڑے آرام سے یہ کہہ کے چٹ جاتے ہیں چلے نفل ہی صحیح، فرض نہیں نفل تو ہو سکتا ہے نا. اول تو ذمہ داری ہے. خود اگر انسان کھائے ہوئے ہے اور ساتھ کوئی ہمسایہ بھوکا ہے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے اگر ہم ایسے لوگوں کی کیئر نہ کریں اور فکر نہ کریں اور پتہ نہ کریں اور جانے نہ. تو دین پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، کان کھول کے رکھنے چاہیے. کہاں کون ضرورت مند ہے، میں اپنے مال میں سے، اپنے وقت میں سے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد اپنے نفل وقت میں سے کون سا وقت کس کے لیے لگا سکتی ہوں. اب یہاں میں علم حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہی، وہ تو ویسے ہی فریضہ ہے. طلب العلم فریضۃ، بنیادی اسلام کا علم حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، سب پہ فرض ہے. وہ تو آپ یہ کہہ کے نہیں چھٹ سکتے کہ یہ تو میرے چونکہ گھر میں بڑے فرائض ہیں اور گھر کی بڑی ذمہ داریاں اس لیے میرے پاس تو پڑھنے کے لیے وقت نہیں. نہیں، یہ تو سب کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ بہت ایکسٹینسو لینتھی کورس نہیں کر سکتے لیکن بنیادی چیزیں تو لازم ہے جاننی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے خواہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، فرض ادا کرنے کے بعد لازماً ہمیں توجہ دینی چاہیے نوافل کی ادائیگی کی طرف. صرف گھر کی فکر نہ کریں، صرف اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، اس ملک کی، اس شہر کی، ان لوگوں کی، اس معاشرے کی فکر کریں جس میں آپ کے بچے جا کر رہیں گے. اگر ہزاروں لوگ اپنے غم بھلانے کے لیے نشہ کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں نے بھی اسی شہر میں جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ ان کی زد میں آ جائے. تو حل صرف یہ نہیں کہ اپنے بچے کو ہم پکڑ کے رکھیں، حل یہ ہے کہ ان کا بھی علاج سوچیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو جائیے ڈھونڈیے اپنے آس پاس، کہاں ہے کون جو رات کو بھوکا سوتا ہے، کہاں ہے جس کے پاس رضائی نہیں. اور میرے گھر میں فالتو رضائیوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں. میں نے رنگ رنگ کی جیکٹس اکٹھی کر رکھی ہیں اور لوگوں کے پاس ایک جیکٹ یا ایک جرسی کے سوا کچھ نہیں. تو یہ تمام باتیں، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں لازماً مخلوق کی محبت ہوتی ہے. ہو نہیں سکتا کہ وہ بندوں کے لیے نہ تڑپے اور ان کے لیے نہ کچھ سوچے. وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ مقرر کر لے، ہفتے میں کوئی دن مقرر کر لے، سال میں کچھ حصہ مقرر کر لے. جیسے امام ابن المبارک تھے، انہوں نے سال کے حصے مقرر کیے ہوئے تھے، کچھ علم حاصل کرنے، سیکھنے سکھانے کے لیے، کچھ حج کے لیے، جہاد کے لیے اور کاروبار کے لیے. ایک حصہ کام کاروبار کرتے، مال کما لیتے، سارا سال خود پہ بھی اور طالب علموں پہ بھی خود اپنے پاس سے خرچ کرتے. لوگوں کو حج پہ لے جاتے، اپنی جیب سے ان پہ بھی خرچ کرتے، کیونکہ ایک حصہ انہوں نے بزنس کے لیے رکھا ہوا تھا. اس میں اللہ اتنی برکت دے دیتا تھا کہ باقی حصے میں اپنے ساتھیوں اور طالب علموں کی بھی ضرورتیں پوری کرتے رہتے تھے. وہ حج بھی کر لیتے، وہ جہاد بھی کر لیتے، وہ علم بھی سیکھتے سکھاتے، وہ بزنس بھی کر لیتے.
ہاں ہم تو کسی کام کے ہی نہیں ہے، ایک کام کو پکڑتے ہیں دوسرا چھٹتا ہے، دوسرے کو پکڑ، کیونکہ ہے ہیزارڈ ہے، کان امرہ فرطا. اگر تھوڑی سی پلاننگ کر لیں کہ دن کا پہلا حصہ ذاتی عبادت کے لیے، پھر دوسرا گھر والوں کی خدمت کے لیے، تیسرا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، چوتھا خدمت خلق کے لیے، یا ہفتے کے دنوں میں 7 دنوں میں سے ٹائم مینجمنٹ کر لیں یا مہینے کی کر لیں. ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے دیکھے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال کرنا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے اللہ کی محبت کی. جو میں بھی کہہ رہی تھی نا، ہمیں کیوں نہیں شوق اس سے ملاقات کا، کیوں نہیں خیال آتا کہ محبت ہی نہیں. تو محبت آتی کیسے ہے؟ یہ اس طریقے سے آتی ہے جب بندہ فرض ادا کرتا ہے اور پھر فرض کے بعد مسلسل وہ نوافل کے درجے کی نیکیوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی. پھر اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہاں آگے ہے تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا ہاتھ اللہ ہے نعوذ باللہ، یا کان اس کا ہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اس کی تائید حاصل ہو جاتی. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، بس وہ میری ہی مدد سے سنتا ہے، میری ہی مدد سے دیکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک عجیب بصیرت عطا کرتے ہیں جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی. اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو عام بندے نہیں دیکھتے. میری ہی مدد سے پکڑتا ہے، میری ہی مدد سے چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. ضرور کا لفظ ترجمے میں نہیں، لیکن چونکہ یہاں تاکید کے صیغے موجود ہیں اس لیے اس کی وجہ سے میں اس کو ضرور ڈال رہی ہوں تاکہ شدت آئے بات میں. اور میری مدد سے چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کبھی تردد نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، بس ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی ملال نہیں ہوتا. جیسا تردد مجھے میرے مومن بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے. یعنی جب اپنے پیارے بندے کی جان نکالنا ہوتی ہے تو وہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہوتی. وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ ہم سب کو موت پسند نہیں. مرنے کا نام سنتے ہی ہم گھبرانے لگتے ہیں، اور میں ایسی کوئی بات پسند نہیں کرتا جو اسے بری لگے. یعنی میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا اتنا خیال کرنے لگتے ہیں، اتنی اسے محبت کرتے ہیں کہ اسے ایسی چیزوں سے بچاتے ہیں جس سے اسے کوئی تکلیف پہنچے، لیکن موت سے اسے چارہ نہیں. موت تو آنی ہو تو سب کے لیے اللہ نے لکھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لہٰذا اس پروسیس سے تو گزرنا ہی ہے. ادروائز جو بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مرحلہ آسان کر دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے، اطمینان سے بھر جاتا ہے، اور اللہ کی محبت کی لذت وہ ہر آن اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے. گھبراہٹ کے وقت بھی، تکلیف کے وقت بھی، ہر موقع پر وہ ٹھنڈک اس کے دل کے اندر ہوتی. اس کے برعکس انسانوں کی محبت عذاب بنتی، وہ رنج، غم، کڑھن، اداسی، پریشانی لگاتی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ میں سے جو مائیں ہیں، ماؤں کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی. سوچیں آپ کو کوئی بچہ پڑھنے کے لیے باہر کے ملک گیا ہو، اس کے بارے میں سوچیں کیا آیا دل میں. پتہ نہیں کوئی ایسی ماں ہے بھی یا نہیں، لیکن چلے ابھی اس وقت تو کسی کا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، سارے گھر ہی چھوڑ کے آئے ہیں. سوچیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے دل میں. رونا سا ایک دم یاد ہے، میں نے خود بھی محسوس کیا ابھی. اب اللہ کی محبت کو سوچیں، اللہ کی محبت محسوس کریں. کیا ہے دل میں؟ خوشی. یہ فرق ہے. خود اکیلے میں بھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں. جب کسی انسان کی محبت، عموماً ہمیں بچوں کی محبت ہی رلاتی ہے. جب بچوں کی محبت سے یا کسی بھی انسان کی محبت سے اداس ہو، رونا آنے لگے، اس کی یاد آنے لگے، فوراً کیا کریں؟ اس کو ادھر نکال کے فوراً اللہ کو یاد کرنے لگے. اور اللہ کی محبت آپ کو روتے میں ہنسا دے گی، مسکروا دے گی. اب وہیں بیٹھے بیٹھے اسمائل کرنے لگیں گے کہ اللہ میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے نا. تو یہ فرق ہے اللہ کی محبت اور بندوں کی محبت میں، یا دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں.
اس حدیث قدسی کے معنی اور اسرار یعنی چھپی ہوئی باتیں، اس کی حکمتیں، غلیظ الطبع یعنی سخت طبیعت والے لوگ، کثیف القلب سنگ دل لوگ انسان ہرگز نہیں سمجھ سکتا. یعنی اگر کسی کو یہ حدیث نہیں سمجھ آئی تو وہ کیا سمجھے؟ یا یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بندے کی محبت کیا دیتی ہے اور اللہ کی محبت، تو پھر آپ سخت طبیعت کے مالک، آپ کے اندر کوئی حلاوت نہیں، آپ ان اسرار و رموز کو جان ہی نہیں سکتے، اس کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کو صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جو اس تجربے سے گزر رہا ہو، جو یہ فرق جانے کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور بندوں کی محبت کیا ہے. حدیث کی مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اسباب دو قسم کے ہیں، فرائض کا ادا کرنا اور نوافل کے ذریعے تقرب خداوندی حاصل کرنا. تو جس کو شوق ہو اللہ کے قریب ترین ہونے کا، اسے چاہیے فرض کے بعد نفل کی فکر کرے. دیٹس اٹ. اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اور اگر ابھی بھی نہیں آئی تو پھر دوبارہ پوچھ لیں مجھ سے. آپ اتنے چپ بیٹھے ہیں اداس سے، پتہ نہیں کتنی مشکل باتیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں. کوئی رسپانس نہیں، یا تو کوئی بہت ہی عجیب باتیں ہیں یا پھر زیادہ غور و فکر ہو رہا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سراغ زندگی پا رہے ہیں شاید، من میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ بات تو نہیں بھولے گی اب اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے. جی نوافل کا بھی شوق رکھا ہے. نوافل کے بارے میں ہمارا عام طور پر طرز عمل کیا ہے، رویہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ ضروری نہیں. جی نوافل کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. بالکل. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں دن میں کتنے نفل پڑھتے ہیں، کتنے نفلی صدقات کرتے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں. اب آپ کہیں وہ تو ہمارے پاس پیسے نہیں تو آپ کیسی بات پوچھ رہے ہیں، ہمارے آپ نے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے یہ پوچھ کے. لیکن میں ان سے پوچھ رہی ہوں جن کے پاس مال ہے بھی اور انہوں نے حج تک نہیں کیا ہوا، عمرے تو دور کی بات، حج تک نہیں کیا ہوا. یہ کیسی اللہ کی محبت ہے کہ اس کے گھر جانے کو دل نہیں کرتا. تراویح چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں تراویح کوئی ضروری ہے، کوئی فرض ہے تراویح. اور ہر وقت کسی نے پوچھتے رہتے یہ چیز فرض ہے. ہر وقت یہ اس قسم کے فقہی سوال پوچھتے رہتے ہیں. جی آپ فرمائیے. شاباش، بہت اچھی بات کہی آپ نے. ہم سب اسی سے ٹیون ہوئے ہوئے ہیں کہ نفل کیا ہے؟ زائد. نفل کا لغوی معنی ہے زائد چیز. تو فرض سے زائد جو عبادت ہوگی وہ نفل ہے، اور نفل کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں. سو واٹ، جب گناہ ہی نہیں تو پھر کس لیے کریں. آرام سے بیٹھتے ہیں. فرض پھر پڑھ لیں گے، نفل اتنے بھاری کہ جیسے کسی نے سزا دے دی ہو. سبق کا بھی یہی حال ہے کہ 7 دفعہ پڑھنے کی اگر شرط لگا دی ہے تو وہ فرض تو کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی لیں گے ہمارے بندے. لیکن اگر ایکسٹرا انجوائے کرنے کے لیے اس کو پڑھیں تو وہ ٹائم کس کے پاس. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا، یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہر طرح کی مصیبت سے بچا کے. تو وہ جب ہی ہوگی جب اس کے قریب جائیں گے، اور قریب جانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل کی بات لوگ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ لوگ فرض بھی نہ چھوڑ دیں، اور فرض اور سنت پڑھ لیں تو یہی کافی، یہی بہت ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہ فرضوں سے بھی وہ تو چلے سکھانے کے لیے تو ہے، لیکن بچوں کو بھی آپ نفل کی عادت کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ محبت دلا کے نا، اس کا فائدہ بتا کے. تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. جی بالکل. ہم مائیں سمیت میرے اپنے بچوں سے ہر وقت کیا تقاضا کرتے ہیں؟ تم نے اسٹریٹ ایز لینے ہیں، اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی. کیا آخرت کے بارے میں بھی ہم ان کو ایسے ٹارگٹ دیتے کہ تم نے جنت الفردوس سے کم پہ راضی نہیں ہونا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، وہ مانگو. کیونکہ انسان صرف وہ چیز مانگتا ہے جس کے لیے وہ تڑپ رکھتا ہے، ورنہ تو مانگتے بھی نہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر خود جس چیز کی محبت ہوگی وہی محبت ہم آگے لوگوں میں، بچوں میں ٹرانسفر کریں گے. جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تو ہم بچوں کو بھی وہی سکھا رہے ہیں کہ بس یہ حاصل کرنا ہے، یہ بننا ہے،
اس کے بغیر گزارا نہیں، نماز پڑھو یا نہ پڑھو خیر ہے، کوئی بات نہیں، تھک گئے بےچارا، ساری رات اب بچہ پڑھا ہے، اب سویرے میں پھر نماز کے لیے کیسے اٹھا دوں؟ اللہ کا حق مار کے، فرض قتل کر کے، اور جو دنیا حاصل کرنے کی دوڑ ہے اس پر شاباش ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عام کانسیپٹ جو لوگوں کا ہے وہ فرائض جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو میں نے یہ سنا کہتے ہیں کہ اتنی مشکل سے تو زکوٰۃ نکالی تھی، نفلی صدقات کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اتنی مشکل سے، زکوٰۃ بھی توڑ توڑ کے دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ زکوٰۃ ڈیو ہو چکی، پھر سوال پوچھنے آتے ہیں کیا اگر ہم ہر مہینے اتنی نکال دیں کٹھی نہ نکالیں، اور اس کو بھی کسی غریب کا کچھ بننے نہیں دیتے، ابھی آدھی آبدی، ابھی حالانکہ وہ فرض تھا، قرض تھوڑی تھا۔ جی السلام علیکم۔ نوافل آپ وسلم کے طریقے پہ پڑھے جائیں جیسے تہجد اور چاش، یا اس کے علاوہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں؟ جب دل چاہے پڑھے، جب فارغ ہوں۔ گاڑی پہ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سفر کے دوران نوافل پڑھتے تھے۔ وہ کون سے نفل تھے؟ تہجد تھے یا اشراق تھے یا کون سے تھے؟ بس اضافی، جب دل چاہے، جب فارغ ہوں آپ ایسی جگہ، وضو کر کے گھر سے نکلیں، گاڑی میں بیٹھے، پڑھتے رہے نفلیں، فارغ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ مجھے یہ سمجھ آتی کہ جیسے ہم نفل کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ عبادت کی نہیں، اصل روح کو نہیں ہم پہچانتے، اس لیے ہم اسے چھوڑتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح حقوق العباد سے متعلق جو ہمارے فرائض ہیں، ان میں جو نوافل کے درجے کی چیزیں، ان سے تو بالکل ہی قطعاً غافل ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عادت نہیں کی، میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ وہ کہے گا اللہ تو سب کو کھلانے پلانے پہنانے والا ہے، تو میں تجھے کیسے کھلاتا، تجھے کیسے پہناتا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ اللہ کا قرب اس بھوکے کو کھلانے سے حاصل ہوگا، اس بے لباس کو پہنانے سے حاصل ہوگا، اس بیمار کے پاس جانے سے ہوگا۔ تو یہ چیزیں بھی کچھ تو فرضی درجے کی اور کچھ نفلی درجے کی ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے۔ یعنی اس قاعدے کلیے کو ساری چیزوں پر لے لیں آپ، اس سے آپ کی وہ جو سستی ہے نا وہ نکل جائے گی۔ وہ ہم کہتے ہیں کون سا فرض ہے، کون سا لازم ہے، کون سا ضروری ہے، لہٰذا وہ جو وقت ہم قرب الہی کے حصول کے لیے نوافل ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں نا، وہ ہم لغویات میں پھر گزار دیتے ہیں، بیکار چیزوں میں۔ میں آ رہی تھی ابھی ٹریول کر کے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دیکھے مختلف چیزوں کی۔ یہ سرگودا روڈ تھی، گجرات سے ہم سرگودا روڈ پر آئے، معمولی سی روڈ ہے اور سیدھی آتی ہے، اور راستے میں کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس میں آپ کو کوئی ڈھنگ کی بلڈنگ نظر آئے، ٹوٹی پھوٹی بلڈنگز اور معمولی قسم کے سادے سادے گھر، کوئی گاؤں ہے کوئی ٹاؤن ہے، کوئی ایسے کرتے 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 سرگودا تک۔ لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ ہر شہر کے قریب بڑے بڑے ہیوج میرج ہال تھے۔ یہ ایک نئی چیز تھی جو میرے ابھی نوٹس میں، اس سے پہلے بھی میں سڑک پر ٹریول کرتی رہی ہوں، لیکن یہ بلڈنگز پہلے نہیں تھی۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ واٹ، پورے شہر میں اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی بلڈنگ کام کی ہے تو وہ میرج ہال ہو گیا۔ وائی؟ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت شادیاں ہمارے ہاں تو ایٹ لیسٹ گھروں میں ہی ہوتی تھی، کوئی کانسیپٹ نہیں تھا میرج ہال جانے کا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا، لوگ زیادہ اسی طرح ٹینٹ گھر کے باہر لان میں، یا جو گھر کے قریب ہوتا تھا نا خالی میدان چوک یا اسکول، تو وہاں پر چھٹی کا دن ہوتا تھا، اسکول خالی ہوتے تھے، وہاں ٹینٹ لگا لیا، اسی میں میزیں لگائیں، اسی میں کھانے پینے کا انتظام کر لیا، ورنہ یہ کہ گھروں میں ہی کام چل جاتا تھا۔ اسکول نہیں ہے ان علاقوں میں، ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، میرج ہالز ہیں۔ تو میں یہ سوچنے لگی کیونکہ اس وقت ہماری آمدنیوں کا ایک بڑا حصہ، ہماری دلچسپیوں کا ایک بڑا حصہ، ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ کس کی نظر ہوتا ہے؟ شادیوں کی تیاری، شادیوں کے دن اور ان کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، ان میں ہمارے پاس کیا جواز ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ جس ملک میں
کروڑوں بچے یا جوان بوڑھے لا علم ہیں، جاہل ہیں، جن کے پاس اسکول نہیں، ٹیچر نہیں، دین کی تعلیم تو پیچھے ہی رہ گئی، بہت دور کی بات ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، بے شمار بچیاں ایسی جن کی شادی نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے پاس میرج ہال کے کرائے کے پیسے نہیں، وہ لوگوں کو کہاں سے بلائیں گے، ان پہ کیسے خرچ کریں گے، لوگوں کو برات کہاں بٹھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہمارے ٹرینڈز کا پتہ دیتی ہیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. ہم لوگ بالکل عبادات کو یا نفل صدقات کو تب تک نہیں ترجیح دیتے جب تک کہ ہم لوگوں پر کوئی پریشانی نہ آ جائے. ہم لوگوں کا ایک ذہن میں یہ امیج تیار ہو چکا ہوا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آئے گی تب ہم نے نفل پڑھنے ہیں یا نفل صدقات کرنے ہیں، تب یہ پریشانی یا بلا کریں. بالکل شابش. عام طور پہ ہمارا یہی سوچ بنی ہوئی ہے کہ نفل اس وقت پڑھنے ہیں جب کوئی بچے کا امتحان ہوگا یا کوئی بیمار ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا. جی فرمائیے. میں نے بھی یہ جو سنا ہے اس سے لگتا ہے کہ جیسے فرائض سے زیادہ جو نوافل ہے نا وہ ہماری محبت کا چیکنگ ہے کہ چلو ہم فرض تو دے دیتے ہیں، اللہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ تو دے دیا لیکن میرے سے اور کتنی محبت ہے کہ جو ہے میں یہ کر رہا ہوں. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اصل پتہ چلتا ہے کہ ہم نوافل کی صورت میں. بالکل بالکل. زیادہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا بعض اوقات ہوتا ہے، دل کی ایک حالت جو بدل جاتی ہے کہ میں نماز کے نوافل کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، چاش تب اپنے شوق سے پڑھتے ہیں اللہ کی خالص خوشی کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مکینیکل ہو جاتا ہے اور آپ کا دل بند ہونے لگتا ہے، اور وہ جو توفیق چاش یا تہجد پڑھنے کی ہے وہ ایک دم آؤٹ آف نو ویئر وہ کم ہونے لگتی ہے یا ختم ہونے لگتی ہے. تو ایسے میں ہم کیا کریں، اور یہ کیا ہمارا کوئی گناہ ہوتا ہے یا یہ کس طرح ہم کس چیز میں الجھتے ہیں؟ آپ نے خود ہی اچھا اندازہ کیا. بعض اوقات ہماری کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جو انجانے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے دوسری طرف نقصان ہونے لگتا ہے. بعض اوقات انسان ہے تھک جاتا ہے، حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتا ہے، روٹین بدلتی، ٹائمنگز بدل جاتے ہیں. جیسے تہجد سردیوں میں تو آرام سے بندہ پڑھ لیتا ہے، جو ہی سخت گرمی آتی ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دیر سے سوتے ہیں، صبح اٹھنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک عبادت سے تھک جائیں نفل درجے کی تو اس کو فرض ویسے بھی نہ بنائیں، کوئی حرج نہیں، تھوڑی سی بریک بھی لے سکتے ہیں. اس طرح جیسے کوئی خاص نوافل آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا چھوڑ کے کسی اور کام کا جو نفلی حصہ ہے اس کو کرنے لگے، صدقہ خیرات زیادہ شروع کر دیں. اس وقت اگر مثلا سمجھے نا کہ دل پہ کوئی ایسا بوجھ آ رہا ہے اور نوافل نہیں پڑے جا رہے، یہ بیمار ہیں یا تھک گئے ہیں یا سفر میں ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی اور کام اتنا آ پڑا ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں ملا آپ کو ایک خاص عبادت کرنے کے لیے، کسی بھی وجہ سے روٹین بریک ہو رہی ہے، تو کسی اور کام کے لیے آپ وقت نکال لیں. اس میں مثلا علم سکھانا جو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اگر اس میں بھی تھک گئے ہیں تو آپ کوئی اور کام شروع کر دیں. فرض اور نفل کی یہ جو تقسیم ہے یہ تقریباً سارے کاموں میں ہے. اس میں اگر ایک طرح کا نفل ادا کرنا بھاری ہو رہا ہے تو سوئچ کر لیں، کوئی اور کام شروع کر دیں تاکہ آپ نیکی کے درجے سے نیچے نہ آئیں، چاہے اس میں تھوڑی تبدیلی کر لیں. تبدیلی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے.